آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹک شعبوں بشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھیں۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹ مکمل کر لیے۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہیں۔ اصلاحات میں بندرگاہوں کے استعداد میں اضافہ، اقتصادی زونز کی نگرانی کے لیے جدید نظام، کراچی پورٹ کی اراضی سے تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل۔ اصلاحات میں ٹرانس شپمنٹ اور بنکرنگ کے لیے کسٹم رولز کے ساتھ ساتھ مقامی جہاز سازی اور مرمت کے نظام کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ صوبائی سطح پر ماہی گیری کے فروغ کے لیے 5 سالہ منصوبے کو حتمی شکل دی گئی۔ 8 سال بعد جہازوں کی ری سائیکلنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹک شعبوں بشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھیں۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹس مکمل کر لیے۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہیں۔ اصلاحات میں بندرگاہوں کے استعداد میں اضافہ، اقتصادی زونز کی نگرانی کے لیے جدید نظام، کراچی پورٹ کی اراضی سے تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اصلاحات میں ٹرانس شپمنٹ اور بنکرنگ کے لیے کسٹم رولز کے ساتھ ساتھ مقامی جہاز سازی اور مرمت کے نظام کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ صوبائی سطح پر ماہی گیری کے فروغ کے لیے 5 سالہ منصوبے کو حتمی شکل دی گئی۔ 8 سال بعد جہازوں کی ری سائیکلنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹک شعبوں بشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھیں۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹ مکمل کر لیے۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اور 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے، جبکہ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہیں۔ اصلاحات میں بندرگاہوں کی استعداد میں اضافہ، اقتصادی زونز کی نگرانی کے لیے جدید نظام، کراچی پورٹ کی اراضی سے تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اصلاحات میں ٹرانس شپمنٹ اور بنکرنگ کے لیے کسٹم رولز کے ساتھ ساتھ مقامی جہاز سازی اور مرمت کے نظام کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ صوبائی سطح پر ماہی گیری کے فروغ کے لیے 5 سالہ منصوبے کو حتمی شکل دی گئی۔ 8 سال بعد جہازوں کی ری سائیکلنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹک شعبوں بشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھیں۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹس مکمل کر لیے۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہیں۔
اصلاحات میں بندرگاہوں کی استعداد میں اضافہ، اقتصادی زونز کی نگرانی کے لیے جدید نظام، کراچی پورٹ کی اراضی تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل۔ اصلاحات میں ٹرانس شپمنٹ اور کسٹم رولز کے ساتھ ساتھ مقامی جہاز سازی اور مرمت کے نظام کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ صوبائی سطح پر ماہی گیری کے فروغ کے لیے 5 سالہ منصوبے کو حتمی شکل دی گئی۔ 8 سال بعد جہازوں کی ری سائیکلنگ بھی شروع کر دی گئی۔ آپ کو اس خبر سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی میں وزارت دفاع اور بحری اور لاجسٹک شعبوں باشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹس مکمل کر لیے۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے، جبکہ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہیں۔ اس پر بات کریں گے ڈاکٹر فاروق سلیم، ماہر معاشی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی جو کامیابیاں ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو سمت ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ شاید اس چیز کا احساس کر لیا گیا ہے کہ اگر ملک کی ایکسپورٹس بڑھنی ہیں تو ایکسپورٹس جو ہیں وہ گزرنی ہیں بندرگاہوں سے۔ بندرگاہوں کے اندر کسٹم سسٹمز بھی ہیں، بندرگاہوں کے اندر سکینرز بھی لگے ہیں، بندرگاہوں کو روڈز کی بھی ضرورت ہے، بندرگاہوں کو ریلویز کی بھی ضرورت ہے، اور پھر بندرگاہوں کو کمپیریٹیو ہونا ہے اس خطے کے اندر جو دوسری بندرگاہیں ہیں، جیسے دبئی ہے، کولمبو ہے، جبل علی ہے۔ تو اس چیز کا احساس کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر ٹاسک فورس بنا دی گئی تھی۔ اس جو کارکردگی ہے پاکستانی بندرگاہوں کو، اس کو امپروو کرنے کی آپ سوچئے کہ سٹیپس اٹھانا شروع ہو گئے۔ اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹریٹجک ہے۔ اگر 2 اشاریے جو سب سے بڑے اشاریے سمجھے جاتے ہیں بندرگاہوں کی کارکردگی کے اوپر، ایک کہلاتا ہے کنٹینر ٹائم، کہ کنٹینر کو کتنی دیر لگتی ہے فارغ ہونے میں، اور دوسرا ہے پورٹ کے چارجز۔ تو یہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس میں کنٹینر ٹائم کو کم کرنے کا طریقہ کار، عمل درآمد، پورٹ چارجز کو کمپیریٹیو کرنے کا، اور ان سب چیزوں کے نتیجے میں پھر جو حکمت عملی ہے، جو خواب دیکھا جا رہا ہے بلو اکانومی کا، ٹرانسشپمنٹ ہب بنانے کا، وہ خواب جو ہیں آپ کو یہ پورے کیے جا سکتے ہیں۔ سر، یہ بھی کہیے گا اس ٹاسک فورس میں کیا سمجھتے ہیں کون سے شعبے کے ماہرین شامل ہیں، اور اس کے جو 5 اہم اصلاحات کی تجویز ہیں وہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فاروق سلیم، ماہر معیشت۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی، اور کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹک شعبوں باشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھی۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹس مکمل کر لیے۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہیں۔ اصلاحات میں بندرگاہوں کی استعداد میں اضافہ، اقتصادی زونز کی نگرانی کے لیے جدید نظام، کراچی پورٹ کی اراضی سے تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل ہے۔